السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج سبق ہم نے پڑھنا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 22 سے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس سبق کے دوران جتنی بھی غلطیاں عام طور پر لوگ کرتے ہیں ان کی نشاندہی کریں گے اور صحیح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ سورہ زاریات پارہ 26 اور آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، فبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فسوكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اب ہم ان کو مکمل درست لفظ اور تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ وفی السماء رزقکم، سب سے پہلے تو وفی سما نہیں پڑھنا آپ نے، کیونکہ یا کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اس لیے یا نہیں پڑھی جائے گی۔ اور بعض لوگ واؤ کو لمبا کر دیتے ہیں، جیسے وا فی السما۔ یہ جو غلطیاں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ عام طور پہ کی جاتی ہیں، اگر آپ بھی کرتے ہیں تو یہاں پر ہی ٹھہر جائیں۔ واو زبر وا، اس کی مقدار اتنی ہی ہوگی۔ وفی السماء، ای نوٹس کیا کرے، جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مد 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے۔ اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ وفی السماء، ٹھیک ہے۔ رزقکم، ایک موٹا قاف ایک باریک قاف، دونوں کو موٹا پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور دونوں کو باریک پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ رزقکم، رزقکم۔ وما توعدون، وما میں الف مدہ ہے اس لیے ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا۔ توعدون، یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہو گیا، یہاں پہ پھر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ بھی واو مدہ، ان دونوں کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فورب السماء والارض، فوا، فا زبر فا، واو زبر وا، فوا، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا، ایسا نہ آپ اس کو پڑھے فاوا یا فوا پڑھ لیں، دونوں طریقے سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسے ہم پڑھیں گے فوا۔ رب السماء، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور یہ مد 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے، یعنی کہ 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبی کی جائے گی۔ والارض، یاد رکھیں جب بھی را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ انہو، نون کے اوپر شد کی وجہ سے غنہ ہوگا اور ہا کے تلفظ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔
इन्नहु, ठीक है। लहक़्क़ुम मिस्ल। अच्छा याद रखें, अगर आप जब रवान में तो आपको एक एक लफ्ज़ सिखा रही हूँ, इसलिए बार बार सांस लेना पड़ता है। अगर आप रवानगी से कुरान पढ़ रहे हैं तो जहाँ पे आपका सांस टूट रहा है उस पे आप रुक जाएं। रुकने के लिए आपको आखिरी हर्फ को साकिन करना होगा। कैसे? जिससे कि लहक़, सांस ले लें, कलकला किया आपने क्योंकि कॉफ पे साकिन की वजह से कलकला पैदा हो गया। सांस लेने के बाद इसको दोबारा फुल मिला के पढ़ेंगे, लहक़्क़ुम मिस्ल मा। समझ आ गई आपको? अच्छा जी, यहाँ पे इदगाम बिलगुन्ना का कायदा हो रहा है। इदगाम बिलगुन्ना का मतलब ये है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश या नून साकिन के बाद या आ जाए या मीम आ जाए या वाव आ जाए या नून आ जाए तो वहाँ पे मिलाने के लिए शद आ जाती है। तो इसको अदा करिए तो हो गया इसको देखने का, ये जो लिखने का कायदा है। लेकिन इसको अदा करने के लिए हमें गुन्ना करना ज़रूरी है। कैसे गुन्ना करेंगे? लहक़्क़ुम मिस्ला, ये जो ये वाली जो आपको आवाज़ है ये इसी को गुन्ना कहते हैं। आपने ज़रूर यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे गुन्ना करना है। अक्सर लोगों को, जैसे मेरे लाइव स्टूडेंट होते हैं, उनको सिखाते हुए भी वो समझ नहीं पाते गुन्ना किसको कहते हैं। फिर मैं उनको तो समझा देती हूँ, लेकिन अब आपसे ना तो मैं सुन रही हूँ और ना आप मुझे सुना पा रहे हैं, तो आप यहीं पे समझ जाएं लहक़्क़ुम मिस्ला। ये कंडीशन ज़रूर पैदा होनी चाहिए। देखिए, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप कर लेंगे। ये नहीं कि जैसा आप कहें बस जैसा पढ़ें ठीक ही पढ़ रहे हम, इतना भी नहीं है मुश्किल कुरान मजीद। अक्सर लोग कहते हैं भाई ये मुश्किल नहीं है, ये ज़रूरी है जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं। मिस्ला, लाम को लंबा नहीं करना जी। ये है सा, इसको हम उर्दू में पढ़ते हैं सा पढ़ते हैं, लेकिन ये है अरबी में मिस्ला सा, ठीक है। मा अन्नकुम, अलिफ के ऊपर जो मद आपको नज़र आ रही है, इस मद को आपने 3 हरकत अरबिया के बराबर लंबा करना है। अगर आपको इस बात की समझ ना आए तो 2 से 3 सेकंड तक इस मद को लंबा करना है। अन्नकुम, फिर से गुन्ना हो रहा है। याद रखें, इदगाम बिल गुन्ना के अलावा वैसे भी अगर नून के ऊपर शाद आ जाए या मीम के ऊपर शाद आ जाए तो वहाँ पे गुन्ना अदा करना लाजमी होता है। गुन्ना कैसे होगा? अन्नकुम तात्विकून, ये है ता और ये है त्वा। ये बारीकी से पढ़ा जाता है और ये मोटा पढ़ा जाता है, इसलिए इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस होना चाहिए। ये 2 मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं। अगर हम इन दोनों को एक ही जैसा पढ़ेंगे तो फिर ये मुख्तलिफ कैसे हुए? लिखने में मुख्तलिफ है, इनकी मीनिंग पढ़ने के हिसाब से मुख्तलिफ होते हैं। तो ये क्या है? तात्विकून, ये भी मोटा खौफ है। ये दोनों हरूफ मुस्तालिया में से है। हरूफ मुस्तालिया वो हरूफ हैं जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। हल अताका हदीसु ज़ुवैफ़ी, हल अताका, हा के तलफ़्ज़ का आपने ध्यान रखना। अब देखिए ये भी हा है और ये हा है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, लिखने में भी डिफरेंट है। ये इसको हम आमतौर पे 2 चश्मी हा कहते हैं, 2 आंखों वाली हा कहते हैं, और इसको हम हा कहते हैं। तो इसकी साउंड है हल, हल, और इसकी क्या है? अताका हदीसु। समझ आ रही है आपको? काफ को लंबा नहीं करना क्योंकि काफ के ऊपर ज़बर है। अक्सर लोग पढ़ते हैं अता का या पढ़ते हैं आ तका, गलत है। अपने आप से गलती ना करें आप। ये लिखा हुआ है अता का हदीसु, है ज़बर है, इतनी सी मिकदार, लेकिन ये हमने खींचा है क्योंकि आगे या मद्दा है। दाल ज़ेर या दी, हदी सापेसु हदीसु, ज़ुवैफ़ी इब्राहीम अल मुकरमीन। ज़ुवैफ़ी, ज़्वाद को फिर से पुर पढ़ेंगे क्योंकि ज़्वाद हुरूफ मुस्तालिया में से है। त्वा, क़ाफ, ज़्वाद, खा, और इसके अलावा क्या है? ज़्वा और स्वाद। ये 7 हरूफ हैं जो पुर पढ़े जाते हैं। ख्वाह इनके ऊपर ज़बर आए, ज़ेर आए, पेश आए, कोई सी भी हरकत आए, फा को लंबा नहीं करना, ठीक है। ज़ुवैफ़ी इब्राहीम अल मुकरमीन। अच्छा जी, इब्राहीमा, बा के ऊपर कलकला हो रहा है। क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल, ये 5 वो हरूफ हैं जब भी इनके ऊपर साकिन आ जाएगी तो यहाँ पे झटका पैदा होगा। इस झटके को
قلقلہ کہتے ہیں، اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں بھی آپ کے سامنے پڑھی اب، ٹھیک ہے. عام طور پہ اگر ہم قلقلہ نہیں کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے اب، تو یہ غلط ہو جائے گا. اسے قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اب. راہیما، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے. ہاں کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. میم جو ہے لام کے ساتھ جڑ رہا ہے. ابراہیم المکرمین. اچھا، یہ باریک کاف ہے، اس کو نہ تو آپ نے موٹا پڑھنا ہے اور نہ ہی آپ نے اس کے اوپر قلقلہ کرنا ہے. مکرمین، را کو پر پڑھنا ہے. اور جب کبھی وقف آ جائے اور وقف کے اوپر کوئی سی بھی حرکت ہو، وقف کی وجہ سے وہ ساکن ہو جاتا ہے. یہ جو میم آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ رکنا لازمی ہے. یہ لکھا ہوا ہے وقف لازم، یہ وقف لازم کا میم ہے، اور اس پہ نہ رکنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اذ دخلوا علیہ، خا حروف مصاریہ میں سے ہے، خا کو پر پڑھیں گے. اسی طرح جیسے کہ پیچھے آپ نے پڑھا 1 طوا، 2 قاف، 3 ضاد اور خا 4. ابھی آگے اور بھی آئیں گے. اور کون سے رہ گئے؟ صاد رہ گئے اور ضوا رہ گئے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، پھر سے موٹا قاف، قال سلام، یہ موٹا قاف ہے اور لام کو لمبا نہیں کرنا. قال سلام قوم منکرون، موٹا قاف ہے تو اس کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ قوم. اچھا، تنوین ہے، یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد میم آ گیا ہے، یمون، یا میم واو نون کا مجموعہ یمون ہے. یمون میں سے میم آنے کی وجہ سے یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے. قوم منکرون. اب آگے نون ساکن کے بعد کاف آیا ہوا ہے، تو یہ حروف اخفا میں سے ہے کاف، تو اسی لیے ہم نون ساکن پہ نون ساکن کی آواز کو چھپا دیں گے. کیسے؟ منکرون، را کو پر پڑھیں گے. فراغ، اچھا جی، را کو، اس را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را زبر الف را، اس لیے اس کو پر پڑھنا ہے. فراغ الی اہلہ. یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مد آپ نے لمبی کرنی ہے. 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے اور ایک کھڑی زبر بھی ہو گئی، تو 3 سیکنڈ تک اس کو لمبا کرنا ہے. کیسے؟ الی اہلہ، ہاں کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. فجاء بعجل سمین، جیم کے اوپر ساکن ہے تو یہاں پہ جھٹکا پیدا ہوگا، اسی لیے آپ نے یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے. بعجل سمین فقربہ، موٹا قاف اور را بھی پر ہے، یعنی را کے اوپر زبر ہے تو را بھی پر پڑی جائے گی. فقربہ الیہم قال، یہ بھی موٹا قاف ہے کیونکہ ایک باریک قاف ہوتا ہے اور ایک موٹا قاف ہوتا ہے، تو اسے ہم پڑھیں گے قال ل. یاد رکھیں قالا نہیں پڑھنا آپ نے، پھر غلط ہو جائے گا. قال الا تأکلون، حمزہ کے اوپر ساکن آنے کی وجہ سے جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی، تو اسے ہم پڑھیں گے تأکلون. فأوجس منہم خیفہ، فأوجس، فا زبر فا، آگے واو لین ہے. جب کبھی واو ساکن ہو اور اس سے اوپر زبر ہو تو وہ واو لین بنتا ہے، اسے ہم پڑھیں گے فأوجس منہم خیفہ. یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد اگر ہا آ جائے تو اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی کہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، وہاں پہ غنہ بھی نہیں کرتے. منہم خیفہ. قالوا لا تخف، یہ بھی موٹا قاف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خا بھی پر پڑا جائے گا. فبشروہ بغلام علیم، وبشروہ، ہاں کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. بغلام علیم، جی یہ غین بھی ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس غین کو ہم پر پڑھیں گے. بغلام علیم. یہاں پہ نون تنوین ہے، 2 زیر ہیں. نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے
تو وہاں پہ کسی قسم کا کوئی نہ غنہ ہوتا ہے، نہ رکتے ہیں، نہ اخفا ہوتا ہے، ایز اٹ پڑھتے ہیں جیسا لکھا ہوتا ہے، بغلام علیم، ٹھیک ہے. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، قاف کے اوپر کلکلا، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. فی صَرَّةٍ، سواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو اس لیے پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی. اسی طرح اگر را ساکن ہوگی تو پھر اس کے پیچھے والے حرف کی حرکت ڈیپینڈ کرے گی. فسوکت سواد بھی ہے اور کاف پہ شد بھی ہے. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں فسکت، غلط ہے. فسوکت وجہہا، جیم پہ کلکلا ہو رہا ہے اور ہا کے تلفظ کا آپ نے خیال رکھنا ہے. وقالت عجوز عقیم، یہ ہے موٹا قاف اور عین کے تلفظ کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. عجوز عقیم. قالوا كذلك قال ربك، اچھا جی كذلك پہ لا ہے تو یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے. قالوا كذلك قال، لمبا نہیں کرنا، قاف کو لمبا کرنا ہے کیونکہ آگے الف مدہ ہے، لیکن لام کو لمبا نہیں کرنا. ربک انہ هو الحکیم العلیم. نون کے اوپر شد آ گئی ہے تو نون کے اوپر غنہ ہوگا. ہا اور یہ ہا دونوں ایک ہی ہیں، یہ دونوں حلق کے آخری حصے سے نکلیں گے تو اس پہ آپ نے دھیان دینا ہے. جبکہ یہ ہے حکیم، دونوں میں ڈفرینس چیک کریں. هو الحکیم العلیم. صدق اللہ العظیم. چلیں اب چلتے ہیں تجوید کی طرف. تجوید میں ہم پڑھ رہے تھے مثالیں، اخفاء کی مثالیں، پھر ایک دفعہ قاعدے کو دہرا لیتے ہیں، اس کے بعد مثالیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اخفاء کا قاعدہ کہتے ہیں جب ہم نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپاتے ہیں. ایسا تب ہوتا ہے جب نون ساکن، یعنی کہ یہ ہے نون ساکن، نون ساکن اور دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف اخفاء 15 ہیں جن کو ہم نے کل 2 دن سے ہم مثالوں سمیت کر رہے ہیں. کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف ہیں. جب کبھی نون ساکن کے بعد یا دو زبر، دو زیر، دو پیش والے حرف کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپا دیں گے، کسی حد تک چھپائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. جیسا کہ کافی مثالیں ہم نے پڑھ لی ہیں گزشتہ 2 کلاسوں میں، ہمارا اخفاء کا قاعدہ ہی چل رہا تھا. اگر آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو میں نے ڈیٹیل سے سمجھا دیا ہے. آج جو مثال ہم نے کرنی ہے وہ ہے قاف کی. نون ساکن کے بعد آیا ہے قاف تو اسے ہم پڑھیں گے ینقلب. یہاں پہ تنوین کے بعد آیا ہے قاف تو اسے ہم پڑھیں گے ثمنا قلیلا. اب آ گیا باریک کاف. باریک کاف کی مثالیں ہیں، یہ ہے نون ساکن کے بعد آ گیا کاف باریک تو ہم نے پڑھا منکم، اور اسی طرح تنوین کے بعد کاف آیا تو ہم نے پڑھا عشرۃ کاملہ. ٹھیک ہے، آگے آگئی طوا کی مثال. یہ ہے ہمارے پاس نون ساکن اور نون ساکن کے بعد آ گیا طوا تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ مقنطرۃ، مقنطرۃ، یہ اخفاء ہو گیا. اور تنوین کے بعد آ گیا طوا تو ہم نے پڑھا جلالا طیبا. ٹھیک ہے، آگے ہے زوا کی مثال. نون ساکن کے بعد زوا آیا تو ہم پڑھیں گے ینظرون، نون کو اس طرح چھپانا ہے. اور یہ دیکھیں تنوین کے بعد زوا آ گیا تو پھر سے ہم نے چھپانا ہے، ساتھ غنہ بھی کرنا ہے. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ ذویلا ذولیلا. الحمدللہ ہماری اخفاء کی مثالیں کمپلیٹ ہو گئیں. اب ہم پڑھیں گے حروف اخفاء کا شعر. اس شعر سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے
حروف اخفا یاد رہیں گے. یہ ہم نے ایسے یاد کیا تھا. میں کیمرہ سیٹنگ کر لوں. یہ ہے حروف اخفا کا شعر. یہ ہم نے ایسے یاد کیا تھا کہ ہمیں خواب میں بھی زبانی یاد ہو گیا تھا. اگر آپ بھی اس کو یاد کر لیں گے تو آپ تجوید دان جو ہے مکمل تجوید سیکھنے والے بن جائیں گے. یہ شعر ہے صرف ذا ثناکم جاد شخص قد سما دم طیباً زد فی تقن زوازوال من. یہ عربی کا شعر ہے جس کا مطلب میں نے بعد میں پوچھ کے اپنی باجی سے لکھ لیا تھا. البتہ اس میں اب کیا ہے حروف اخفا صاد. جس سے لفظ شروع ہو رہا ہے وہ پہلا لفظ جو ہے حروف اخفا ہے. یہ فا بھی ہے لیکن فا سے لفظ شروع ہو رہا ہے آگے. صاد زال سا ٹھیک ہے. کم کاف جیم شین قاف سین دال طوا زا فی فا یعنی کہ پیچھے بھی تھا تا زواد اور زوا. یہ 15 حروف اخفا ہیں. اور اگر شعر کا مطلب آپ جاننا چاہیں تو اس کا مطلب ہے صفت بیان کر اس شخص کی جو اچھی صفات کا حامل ہو. ہمیشہ خوش رہو, تقوی میں زیادتی کرو, ظلم کو چھوڑ دو. یعنی تقوی زیادہ کرو اور ظلم کو چھوڑ دو. امید ہے آج کا شعر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا عربی کا, اور آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور اس سبق کو آپ سیکھ لیجئے, پڑھ لیجئے. اسی طرح انشاءاللہ ہم قرآن مجید مکمل کریں گے. بے شک پڑھنے والے لوگ کم ہوں یا زیادہ ہوں, یہ کلاس اللہ نے چاہا تو ہماری جاری رہے گی. اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.